السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ہم آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ ہماری 4th کلاس کا چیپٹر نمبر 4، یہ چیپٹر بہت آسان ہے انشاءاللہ، اس لیے کہ اب تک آپ نے جتنا سیکھا ہے نا، سمجھیں اس چیپٹر میں ہم اس کو صرف فارمولیٹڈ سسٹمائزڈ فارم میں سیکھ لیں گے۔ تو ہمارے آج کے چیپٹر کا نام ہے اعراب الاسم۔ یہاں سے ہم ایک پراپر وے میں اسم کا اعراب بتانا سیکھیں گے کہ کیسے ایک عربی کا اسٹوڈنٹ ایک اسم کا اعراب بتاتا ہے۔ بسم اللہ۔ اب آپ کے سامنے یہ ورڈ ہے محمدن۔ اب اس ورڈ کی اگر ہم ڈیٹیل دیکھیں تو اس پر 2 زبر ہیں، رائٹ، 2 زبر ہیں۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس 2 زبر کو ہم فتحتان کہتے ہیں، آپ کہیں گے رائٹ، فتحتان کہتے ہیں۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ فتحتان اعراب ہونے کی وجہ سے کیا یہ لفظ منصوب ہے؟ بالکل، یہ لفظ منصوب ہے کیونکہ اس کا اعراب 2 زبر کی تنوین ہے، اور 2 زبر کی تنوین کو ہم فتحتان کہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پورا لفظ منصوب کہلائے گا۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب اگر میں ورک شیٹ میں آپ سے پوچھوں کہ محمدن کا اعراب بتائیں تو آپ کیا بتائیں گی؟ کہ یہ پورا لفظ منصوب ہے 2 زبر کی تنوین کی وجہ سے۔ اب اس اردو کے سینٹنس کو ہم عربک ٹرمینالوجی میں کیسے لکھیں گے؟ تو یو آل ہیو ٹو لرن اٹ اینڈ یو آل کین لرن اٹ انشاءاللہ۔ یہ پورا لفظ منصوب ہے 2 زبر کی تنوین کی وجہ سے۔ اس پورے سینٹنس کو آپ عربک میں کیسے لکھیں گی؟ منصوب بالفتحتان۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ محمدن کا اعراب 2 زبر کی تنوین ہے، جس کی وجہ سے یہ پورا لفظ منصوب ہے۔ تو ہم نے اس کہانی کو 2 لفظوں میں بتا دیا۔ گھبرانا نہیں ہے پلیز، یو کین لرن اٹ، کیونکہ ہم وہ زبان سیکھ رہے ہیں جس زبان میں ہمارے رب نے اپنا کلام نازل کیا، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا جو یہ ورڈ ہے محمدن، یہ پورا لفظ منصوب ہے 2 زبر کی تنوین کی وجہ سے، اور اس پورے سینٹنس کو ہم عربک ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں منصوب بالفتحتان۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے یہ ورڈ ہے اللہ۔ اس ورڈ کا اعراب زبر ہے، زبر کو ہم عربک میں فتحہ کہتے ہیں، اور فتحہ اعراب ہونے کی وجہ سے یہ پورا لفظ منصوب ہے۔ اب اسی سینٹنس کو ہم عربک ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں منصوب بالفتحہ۔ نیکسٹ ورڈ۔ اب آپ کے سامنے آیا ہے ایک اور ورڈ زیدن۔ دس از فار یور پریکٹس، زیدن۔ تو یہاں پہ اعراب آپ نوٹ کیجئے کہ سیکنڈ لاسٹ حرف پر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اعراب لاسٹ حرف پر بھی ہوتا ہے اور سیکنڈ لاسٹ حرف پر بھی ہو سکتا ہے۔ اس حرف کا اعراب 2 زبر ہے، جس کو ہم فتحتان کہیں گے، اور فتحتان اعراب ہونے کی وجہ سے ہم اس پورے لفظ کو منصوب کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اسی سینٹنس کو ہم عربک ٹرمینالوجی میں، عربی اصطلاح میں منصوب بالفتحتان کہیں گے۔ دیکھیں، 2 زبر کی تنوین ہو، اعراب فتحتان، یا فتحہ ایک زبر کا اعراب ہو، تو اعراب زبر ہو، فتحہ، یا 2 زبر فتحتان ہو، دونوں صورتوں میں
ہمارا وہ پورا لفظ کہلائے گا منصوب. کلیئر ہو گیا آپ کو؟ اللہ کا فتحہ اعراب ہے جس کی وجہ سے اس پورے لفظ کو ہم کہیں گے منصوب. زیدن کا اعراب فتحتان ہے جس کی وجہ سے اس پورے لفظ کو ہم کہیں گے منصوب. دونوں صورتوں میں یہ منصوب کہلائے گا. تو جب اعراب فتحتان ہے ہم اس پورے لفظ کو عربک ٹرمینالوجی میں کہیں گے منصوب بالفتحتان. اور جب اعراب فتحہ ہے تو اس پورے لفظ کو ہم عربک ٹرمینالوجی میں کہیں گے منصوب بالفتحہ. کلیئر؟ مشکل تو نہیں ہے؟ چلیں ایک اور پریکٹس. الجنت، اس لفظ کا اعراب زبر ہے جس کو ہم فتحہ کہتے ہیں، اور جس لفظ کا اعراب فتحہ ہو اس لفظ کو ہم کہیں گے منصوب. اور جب آپ سے ورک شیٹ میں پوچھا جائے کہ اس لفظ کا اعراب بتائیے تو آپ کیا بتائیں گی عربک ٹرمینالوجی میں؟ منصوب بالفتحہ. نیکسٹ ورڈ مسجدن. ہم جتنی پریکٹس کریں گے اتنا ہی ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہوگا اور اچھا سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. تو مسجدن ہمارا جو ورڈ ہے اس میں 2 زبر ہیں. 2 زبر کو ہم فتحتان کہتے ہیں اور اس کا اعراب فتحتان ہونے کی وجہ سے اس پورے ورڈ کو ہم کہیں گے منصوب. اب اگر میں ورک شیٹ میں آپ سے پوچھوں کہ مسجدن کا اعراب بتائیے تو آپ عربی اصطلاح استعمال کریں گے اور بتائیں گے کہ اس لفظ کا اعراب منصوب بالفتحتان ہے. اوکے، آئی ایم ہوپنگ کہ منصوب بالفتحتان اور منصوب بالفتحہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ کے سامنے اب ورڈ آیا ہے محمدن. اوکے، یہاں پہ ہمارے پاس اعراب 2 پیش ہے جس کو ہم ضمتان کہتے ہیں، اور ضمتان اعراب ہونے کی وجہ سے پورے لفظ کو محمدن کو ہم مرفوع کہیں گے. اور اس لفظ کا اعراب اب آپ سے پوچھا جائے گا تو فرام ناؤ آنورڈز آپ عربی اصطلاح استعمال کریں گی اور آپ بتائیں گی کہ محمدن کا اعراب مرفوع بالضمتان ہے. آپ نے سمپلی مرفوع بالضمتان لکھنا ہے ورک شیٹ میں اب جب آپ سے اعراب پوچھا جائے. آگے بڑھتے ہیں. اب ہمارا ورڈ ہے اللہ. اس کا اعراب پیش ہے. پیش کو ہم عربک ٹرمینالوجی میں ضمہ کہتے ہیں چاہے وہ ورڈ کے کسی بھی حرف پر آ جائے. اس کا اعراب ضمہ ہونے کی وجہ سے اس پورے ورڈ کو ہم کہیں گے مرفوع، اور عربک ٹرمینالوجی میں اس ورڈ کا اعراب ہے مرفوع بالضمہ. دیکھیں ان 2 ورڈز میں مرفوع بالضمہ میں ہم کو یہ پوری بات پتہ چل گئی ہے کہ یہ جو لفظ ہے اس کا اعراب پیش ہے اور یہ پورا لفظ پیش اعراب ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. کتنا آسان ہو گیا. ایک سینٹنس اردو میں کتنا لمبا بن رہا ہے اور ماشاءاللہ سے اس کو ہی ہم عربک میں جب لکھتے ہیں تو سبحان اللہ وہ 2 ورڈز کی ٹرمینالوجی بن رہی ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ ورڈ دیکھتے ہیں زیدن. زیدن کا اعراب 2 پیش ضمتان، اور ضمتان ہونے کی وجہ سے یہ پورا لفظ مرفوع کہلائے گا.
اور جب آپ سے اس کا اعراب پوچھا جائے تو آپ بتائیں گی مرفوع بالضمتان. ٹھیک ہے. ایک اور ورڈ ہے الجنتو. اس لفظ کا اعراب پیش ہے جس کو ہم ضمہ کہتے ہیں. اس کا اعراب ضمہ ہونے کی وجہ سے اس پورے لفظ کو ہم کہیں گے مرفوع. اور عربک ٹرمینالوجی میں، عربی اصطلاح میں، اس ورڈ کا اعراب کہلائے گا مرفوع بالضمہ. نیکسٹ ورڈ ہے مسجدن. مسجدن میں دو پیش ہیں. دو پیش کا اعراب ضمتان کہلاتا ہے. ضمتان اعراب ہونے کی وجہ سے یہ پورا لفظ مرفوع ہے. اور عربک ٹرمینالوجی میں اب ہم اس کو کہیں گے مرفوع بالضمتان. تو جب آپ سے پوچھا جائے کہ مسجدن کا اعراب بتائیے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ دو پیش کی تنوین ہے، اعراب ضمتان ہے. ضمتان اعراب ہونے کی وجہ سے یہ پورا لفظ مرفوع ہے. تو ہم اس کو اب کہیں گے مرفوع بالضمتان. اب ہمارا نیکسٹ ورڈ ہے محمدن. اس لفظ کا اعراب دو زیر ہے، کسرتان ہے. کسرتان اعراب ہونے کی وجہ سے ہم اس ورڈ کو کہیں گے مجرور. اور عربک ٹرمینالوجی میں جس ورڈ کا اعراب کسرتان ہو وہ پورا لفظ جو مجرور کہلائے گا، عربک ٹرمینالوجی میں اس کو ہم کہیں گے مجرور بالکسرتان. نیکسٹ ورڈ ہے اللہی. اللہی کا اعراب زیر ہے جس کو ہم کسرہ کہتے ہیں. اعراب اس کا کسرہ ہونے کی وجہ سے یہ پورا لفظ کہلائے گا مجرور. اور اب ہم اس پورے لفظ کا اعراب جب بتائیں گے تو ہم کہیں گے کہ اللہی کا اعراب ہے مجرور بالکسرہ. اگلا ورڈ ہے ہمارا زیدن. زیدن کا اعراب دو زیر کسرتان ہے. پورا لفظ کسرتان کی وجہ سے مجرور کہلائے گا. اور عربک ٹرمینالوجی میں ہم اس کو کہیں گے مجرور بالکسرتان. So this was our chapter number 4 of اعراب الاسم.